لاہور کی معروف مارکیٹس کے بناؤ سنگار کا فیصلہ، پنجاب حکومت تو خوبصورتی پر 30 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ مارکیٹس کے اطراف روڈ سٹرکچر پینٹنگ، فٹ پاتھ اور دیگر تعمیراتی کام ہوں گے۔ انارکلی مارکیٹ، داتا دربار، اسلام پورہ، بیگم کوٹ مارکیٹ کی خوبصورتی شامل۔ گول باغ، شاد باغ، لبرٹی، برکت مارکیٹ، نشتر کالونی، کچا جیل روڈ کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے پلان حکومت کو پیش۔ نواز شریف کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل، محکمہ داخلہ پنجاب نے دستاویزات محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو ارسال کر دیے۔ 9 رکنی میڈیکل بورڈ 5 روز میں رپورٹ پیش کرے گا۔ امریکی ڈاکٹر نے لاہور ہائی کورٹ میں 28 جنوری کو رپورٹس جمع کرائی تھیں۔ نواز شریف احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ سینکڑوں میل سفر کر کے فیکٹری کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو پنجاب میں سیاست کا شوق پورا کر لیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کو پاکستان میں مفت علاج کی سہولت مل گئی۔ سابق وزیر اعظم کا صحت کارڈ بن گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نواز شریف کے صحت کارڈ سے لائق نکلا۔ ایک کے بعد ایک جانور کی ہلاکت، چڑیا گھر کی رونقیں ماند پڑنے لگی۔ سوزی کے بعد زرافہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ بچوں کا پسندیدہ زرافہ مر گیا۔ ذرائع کے مطابق بیمار زرافے کو انجیکشن لگایا گیا۔ مبینہ طور پر ری ایکشن کی وجہ سے ہلاکت ہوئی۔ چڑیا گھر میں 2018 میں 3 زرافے لائے گئے تھے۔ ایک زرافہ کچھ روز بعد ہی ہلاک ہو گیا۔ چڑیا گھر میں اب صرف ایک مادہ زرافہ رہ گیا۔ سیر کو آنے والے شہری زرافے کی موت پر افسردہ ہو گئے۔ 5 ارب روپے مالیت کے غیر رسمی تعلیمی منصوبے میں اہم انکشافات۔ نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ میں 67% بچوں کو کتابیں ہی نہ دی جا سکیں۔ 53% بچوں کو نوٹ بک تک فراہم نہیں کی گئی۔ 43% بچوں کو اسکول کٹ اور 87% بچوں کو جیومیٹری باکس نہیں دیے گئے۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی تحقیقات رپورٹ کی سامنے آ گئی۔ مختلف اضلاع میں نان فارمل ایجوکیشن سینٹر میں بچوں سے فیس وصولی کا بھی انکشاف۔ سٹیزن پورٹل پر موصول شکایت کا ازالہ کیوں نہیں ہوا؟ چیف سیکرٹری پنجاب کا ایڈمنسٹریٹرز سے مایوسی کا اظہار۔ پارکنگ، سیوریج، صفائی اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق شکایات کی گئی تھیں۔ 11,775 شہری شکایت کے ازالے کے لیے الائڈ محکموں سے غیر مطمئن۔ آب پاک اتھارٹی کے مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا معاملہ، سی ای او کی مستقل تعیناتی نہ ہونے سے دباؤ بڑھنے لگا۔ پنجاب حکومت نے چھٹی کے روز ہی انٹرویوز رکھ لیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب 5 فروری کو چیف ایگزیکٹو آفیسر آب پاک اتھارٹی کا انٹرویو کریں گے۔ ٹیفی بٹ کے 2 بیٹوں کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس طارق ندیم کا ڈی سی کی جانب سے جواب جمع نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔ ریمارکس دیے، ڈپٹی کمشنر نہیں جواب جمع کروانا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، عدالت غیر قانونی اقدامات برداشت نہیں کرے گی۔ چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس پر بڑا فیصلہ، صوبائی وزیر سپتین خان سمیت دیگر 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں خارج۔ احتساب عدالت نے ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپتین خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹرائل سے بھاگ نہیں رہے، عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے، جلد فیصلہ آئے گا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس، احتساب عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف نیب کے 2 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل کر لی۔ نیب گواہ نے اعتراف کیا کہ فراہم کردہ ریکارڈ میں نصرت شہباز کا کہیں ذکر نہیں۔ کیس کی سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا، شیخ رشید کی باتوں پر کان نہ دھریں۔
وزیر صنعت و تجارت کی گورنمنٹ سلیمانیہ ہائی اسکول فار بوائز سمن آباد آمد، ہونہار طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور پوزیشن ہولڈرز کو میڈل پہنائے۔ میاں اسلم بولے، بچے قوم کے تابناک مستقبل کے ضامن ہیں، جدید علوم سے آراستہ کر کے ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ جان بچانے والی ادویات کی فہرست ویب سائٹ پر جاری کی جائے، سپریم کورٹ کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو حکم۔ ادویات کی عدم دستیابی کے خلاف از خود کیس کا عبوری حکم جاری۔ ٹرائل بروقت مکمل نہ ہو تو ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے، جسٹس سردار محمد سرفراز ٹوکر نے قانونی نکتہ طے کر دیا۔ عدالت نے قتل کیس میں ملزم ذوالفقار بھٹو کی ضمانت منظور کر لی۔ ٹرائل مکمل ہونے میں تاخیر پر ملزم کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، عدالت کا فیصلہ۔ دکاندار کو گاڑی کے اے سی کا خراب کمپریسر دینا مہنگا پڑ گیا، صارف عدالت نے دکاندار کو 97,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی۔ خراب کمپریسر سے گاڑی کا مزید نقصان ہوا، درخواست گزار کا موقف۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کی بطور صوبائی محتسب کی تقرری کا معاملہ، تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ کا فل بینچ تشکیل۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 7 فروری کو سماعت کرے گا۔ ایس ایچ اوز چوری، ڈکیتی اور دیگر مقدمات درج کرنے سے گریزاں، گزشتہ سال مقدمات کی عدم رجسٹریشن پر 65,000 شکایت موصول۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس میں انٹیلیجنس ونگ بنانے کا فیصلہ، انٹیلیجنس ونگ 100 افسران اور اہلکاروں پر مشتمل ہوگا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انٹیلیجنس ونگ کی نگرانی کریں گے۔ سرکاری اساتذہ کی سالانہ رپورٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی، اساتذہ 15 فروری تک اے سی آر جمع کرا سکتے ہیں، اب تک 3,48,000 اساتذہ اپنی اے سی آرز جمع کروا چکے۔ جنوبی پنجاب میں اسکول جانے والی بچیوں کا ماہانہ وظیفہ بحال کیا جائے، لیگی ایم پی اے ہنا پرویز بٹ نے قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی۔ شہباز شریف کے دور میں بچیوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا، قرارداد کا متن۔ وزیر ریلوے کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ریلوے کے ذیلی ادارہ پراکس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اعظم خان سواتی نے کہا، بوگس پاسز اور بغیر ٹکٹ سفر کے رجحان کو ختم کیا جائے، ٹریک پر عارضی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر بلدیات میاں محمود رشید کا اقبال ٹاؤن کا دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ میاں محمود رشید کہتے ہیں، بدر بلاک میں 5 کروڑ روپے لاگت سے سیوریج منصوبے پر کام جاری ہے۔ بارش برسانے والا سلسلہ شہر سے نکل گیا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مغربی ہواؤں کا راج 2 دن تک شہر میں قیام کرے گا، کم از کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، موسم سرد اور خشک رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا عالمی دن، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، دنیا میں ہر سال 1 کروڑ افراد کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کینسر کی جلد تشخیص کے ذریعے بیماری کا علاج ممکن ہے۔ سرطان عالمی سطح پر تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ قانون کے طالب علموں کا لاہور ہائی کورٹ کا دورہ، سیکرٹری ہائی کورٹ بار نے طلبہ کو تاریخی عمارت بارے بتایا، طلبہ نے چیف جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں کارروائی بھی دیکھی۔ بغیر اجازت دوسری شادی شہری کو مہنگی پڑ گئی، عبوری ضمانت خارج ہونے پر شوہر کمرہ عدالت سے گرفتار، خاتون نے شوہر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔